السلام علیکم ویورس، میں آپ کا ہوسٹ حفیظ طاہر اور پروگرام ہے پوڈ کاسٹ ود حفیظ طاہر۔ آج میں اس پوڈ کاسٹ کا آغاز اپنے شعر سے کرتا ہوں کہ زندگی ہے لمحہ لمحہ فیصلے کرنے کا نام، ہر قدم پر ایک تازہ امتحان ہے سامنے۔ تو زندگی ایک مستقل اسٹرگل اور جد و جہد کا نام ہے۔ آج کی شخصیت میری مہمان ہے، اس کو اسی شعر کی روشنی میں نے انوائٹ کیا ہے کہ ان کی زندگی بھی میری طرح جد و جہد اور مسلسل کوشش سے عبارت ہے۔ انہیں بے شمار فیلڈز میں کام کرنے کا تجربہ ہے۔ وہ انتہائی ٹیلنٹڈ، نفیس اور اچھے ذہن کے آدمی ہیں، شاعری سے شغف رکھتے ہیں، کرکٹ کے عاشق ہیں، اور اپنا کام بھی انہوں نے زندگی میں بڑی خوبصورتی سے کیا۔ پھر امریکہ میں بھی کام کیا۔ ان سارے تجربوں سے گزرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ ہیں، تو ہم بات کرتے ہیں عبدالقیوم قریشی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ قریشی جی صاحب؟ الحمدللہ۔ خیریت سے ہیں؟ دیکھیے میں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، لیکن باقی باتیں آپ بتائیں گے۔ جی میں بالکل بتاؤں گا۔ انفیکٹ کارپوریٹ سیکٹر میں جو سیگمنٹ جس کو آپ ڈیفائن کر رہے تھے وہ ہے پیتھولوجی لیبارٹری۔ تو میرا جو کیریئر ہے وہ پرائمریلی اگر میں کہوں پروفیشنل کیریئر اسٹارٹڈ ان پیتھولوجیکل لیب۔ وائی؟ بیکاز اٹ واز آر فیملی بزنس۔ میرے بہت ہی کلوز ماموں امریکہ سے جب وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے واپس آئے تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے لیب بنانی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، تو آئی نیڈ اے ہیومن ریسورسز جو کہ مجھے تھوڑا سپورٹ کرے۔ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اسٹڈنگ ان بیچلر بی ایس سی جسے ہم کہتے ہیں، تو میرا تھوڑا سا کیونکہ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ تھا تو میں اس حوالے سے شاید ان کے لیے ایک یوزفل ہیومن ریسورس ہو سکتا تھا۔ بٹ دیٹ واز یو سی وہ بلیسنگ ان ڈسگائز والی بات تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں اس میں کافی کچھ سیکھنے کا مجھے موقع مل جائے گا۔ میرے لیے اٹ واز اے فرسٹ ایکسپوجر ٹو دا ہیومن ہیلتھ کیئر اینڈ پیتھولوجی پرائمریلی ڈیل ود یو سی دا پیتھولوجیکل چینجز ان اے نارمل اور اے ہیلدی ہیومن باڈی، جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان دا لیب بائی ڈوئنگ ویریس ٹیسٹ۔ اب ٹیسٹ کیا بلا ہے اس وقت تک مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا، لیکن جب بعد میں ہم لیب انوائرمنٹ میں کام کیا تو ہم نے دیکھا کہ جو ہیومن لیکوڈز ہیں جیسے یورین، بلڈ اینڈ یو سی دا اسپوٹم اینڈ سو مینی تھنگس، تو نئی نئی ٹرم سیکھیں، نئی نئی چیزیں تھیں جنہوں نے میرے لیے ایک نئے کیریئر کا ڈور اوپننگ کی۔ بائی دا ٹائم جب میں لیب میں کام کر رہا تھا تو سیم ٹائم آئی واز اسٹوڈنٹ آف پنجاب یونیورسٹی ویئر آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان جرنلزم۔ اس کے بعد آئی اسٹارٹڈ مائی یو سی دا پریکٹیکل لائف۔ تو شادی کے ساتھ ہی کیونکہ جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں بتایا کہ کرکٹ کے ساتھ بڑا پیشن تھا، تب بھی تھا اب بھی ہے۔ وہ کرکٹ جو ہے نا، اس کی آپ کے خاص بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کرکٹ کے ساتھ تعلق بنا کیسے اور اس کی پریکٹیکل زندگی میں کیسے مینیفیسٹیشن ہوئی؟ کرکٹ کے ساتھ انفیکٹ نا اٹ واز اے فیملی روٹ۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بلانگ کرتے تھے، تو مائی ینگر جو چچا انکل جو تھے نا، تو وہ اس زمانے میں ہم دونوں ایک سیم اسکول میں پڑھتے تھے۔ اچھا، وہ اسکول میں کی کرکٹ ٹیم میں کھیلتے تھے اور میں باہر بیٹھ کے تالیاں بجاتا تھا۔ تو وہ زمانہ جو تھا نا وہ بڑا جسے کہہ لو نا را کرکٹ کا تھا۔ اس وقت تک جو ہے نا کرکٹ اتنی زیادہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں تھی۔ دا پیپل سٹنگ آؤٹ سائڈ گراؤنڈ وہ کرکٹ کو جج کر رہے ہوتے تھے اس کی ٹیکنیک سے کہ یہ کتنا اچھا کھیلتا ہے، کتنا بال کی لائن میں آتا ہے، کتنے پاورفل اسٹروک کھیلتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے پہلا کرکٹ میچ جو دیکھا وہ لاہور کا نیشنل اسٹیڈیم ہوتا تھا، اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ، میرا خیال ہے ہارڈلی آئی واز 10 to 12 ایئر اولڈ، تو وہاں سری لنکا جس کو اس وقت تک ٹیسٹ کرکٹ کا سٹیٹس نہیں ملا تھا، وہ ایک جسے کہہ لو نا فرسٹ کلاس میچ کھیل رہے تھے، شاید جو 3 روزہ تھا یا 4 روزہ تھا، یہ بھی مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ وہ پاکستان جیت گیا تھا اور ہم نے بڑا اسے سیلیبریٹ کیا تھا۔ اور اس وقت کے جو کرکٹر تھے جیسے حنیف محمد صاحب، سعید احمد صاحب، امتیاز صاحب، فضل محمود صاحب، خان محمد صاحب، یہ وہ نام تھے جو کہ
مطلب جن کا ذکر آتے ہی جسم میں نا ایک سنسناہٹ دوڑ ہاں جاتی. فضل تو ہیرو تھا نا، وہ خوبصورت آدمی، اچھا بالر، اور اس کی ایک جو پرسونا تھا اور اس کی جو پریزنس تھی فیلڈ میں وہ بڑی خوبصورت ہوتی تھی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نا فضل محمود صاحب کی کہیں پر کوئی ایک تحریر پڑھ رہا تھا یا کوئی انٹرویو تھا، تو اس میں انہوں نے یہ کہا فضل صاحب نے کہ مجھے نا میرے والد صاحب نے کبھی انکریج نہیں کیا کرکٹ کھیلنے کو. ویسے بائی دا ٹائم آپ کی انفارمیشن کے لیے ضرور ہوگا کہ فضل محمود صاحب جو تھے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے اسٹوڈنٹ رہے. یہ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ، میں بھی وہیں سے پڑھا ہوں. ہاں جی، تو وہ اسلامیہ کالج کے جو پرنسپل تھے وہ فضل محمود صاحب کے والد صاحب تھے. فضل صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ نا، اگر آپ کو یاد ہو تو اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے نا 2 بلاک ہوتے تھے. ایک کو وہ بولتے تھے ایسٹ پاکستان اور ایک بڑے والا بلاک کو ویسٹ پاکستان. ان دونوں بلاک کے درمیان میں جو گراؤنڈ ہوتی تھی نا وہ ہر طرح کے کھیل کے لیے تھی. وہاں پر گلی ڈنڈا سے لے کے کرکٹ تک، فٹ بال، ہر طرح کی کھیل ہو رہی ہوتی تھی. فضل صاحب نے بھی اپنا جو کیریئر ہے اسی گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل کر شروع کیا. اور وہ کہتے تھے کہ میرے والد صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیشہ مجھے ڈسکریج کیا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں اسلامیہ کالج اور گورنمنٹ کالج کے کرکٹ میچ میں اسلامیہ کالج ہار گیا. اب کیونکہ پرنسپل صاحب تھے ان کو بڑا دکھ تھا، اور یہ جو کرکٹ کھیلنے والے اس وقت کے پلیئر تھے، تو جب یہ کھیل رہے تھے گراؤنڈ میں تو یہ پرنسپل صاحب ایک بلاک سے دوسرے بلاک جاتے ہوئے نا ان کے پاس رکے اور انہیں کہا کہ میرا پہلا مشورہ یہ ہے کہ تم کرکٹ نہ کھیلو، اپنا ٹائم جو ہے نا پڑھنے لکھنے پہ لگاؤ، کرکٹ نہ کھیلو. اگر تم نے کھیلنی ہے نا کرکٹ تو انج دی کھیڈو جی میری فضل کھیڈدا ہے. اینڈ فضل محمود سیڈ دس واز دا بگیسٹ کمپلیمنٹ آئی گاٹ. اچھا، آپ نے پریکٹیکلی کرکٹ کھیلی؟ میں نے کھیلی. اچھا. ہم نے گلی میں بھی کرکٹ کھیلی، اور میں نے انٹر ڈپارٹمنٹل ٹورنامنٹ بھی کھیلا پنجاب یونیورسٹی سے. اچھا، بالر تھے بیٹسمین؟ نہیں، میں اوپننگ بیٹسمین تھا، لیکن جسے کہہ لو نا کہ پارٹ ٹائم بالر بھی تھا. اچھا اچھا. گیند کر لیتے تھے اور آؤٹ بھی کر لیتے تھے. اور اگر کبھی آؤٹ کر لیں تو خوشی بھی ہو جاتی تھی. اسپن کراتے تھے فاسٹ. اچھا اسپن، ہاں یوں کر کے یہ. ہاں. تو اچھا، پھر واپس ہم آتے ہیں آپ کے کارپوریٹ کے کیریئر کی طرف. اس کو ذرا مزید ہمیں تفصیل سے بتائیں گے کہ تو آپ نے یہ اکوپمنٹ کی مارکیٹنگ اور جرمنی کی جو فرم کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس تھا وہ کیسا رہا، اور وہ کون سی کمپنی تھی جس میں آپ نے پہلے جوائن کیا، پھر اس کے بعد جو کمپنی تھی وہ کون سی تھی؟ یہ انفیکٹ مڈ 80s کا دور ہے جس میں کہ پاکستان کی اس وقت ہیلتھ کیئر سیکٹر اینڈ اسپیشلی جو میڈیکل لیبارٹری ہے نا وہ مینول سیگمنٹ سے سیمی آٹومیٹڈ سیگمنٹ کی طرف جا رہی تھی. اور یہ اس وقت کی یوتھ جس کا ہم بھی پارٹ تھے، تو وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کیریئر میں آپ کو اتنا سیکھنے کا موقع ملے گا. ایک جرمن کمپنی تھی، جیسے وہ آج بھی شاید پاکستان میں کام کر رہی ہو، مرک. تو ان کا ایک ڈائگنوسٹک ڈویژن تھا. ویسے مرک واز دا مارکیٹ لیڈر ایز فار ایز دا سالونٹ، یعنی یہ جو کیمیکل ہے اس میں وہ مارکیٹ لیڈر تھی ایٹ دیٹ ٹائم. بٹ دے ہیو اے اسمال ڈپارٹمنٹ آف دا ڈائگنوسٹکس، وی کال اٹ کیمیکل ڈائگنوسٹکس. اچھا، ڈائگنوسٹکس اس وقت کے جو تھے وہ یہ تھے کہ اگر ان کو ایکوپمنٹ سپورٹ مل جائے تو اس کا یوزیج اینڈ کمپلائنس بڑھ سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے. تو سیمی آٹومیٹڈ سیگمنٹ جو تھا نا، دے ور ہائرنگ دا پیپل ہو ہیو لیبارٹری بیک گراؤنڈ، جو کہ لیبارٹری ٹیکنیکس کو سمجھ سکیں. ایکوپمنٹ کی ٹریننگ تو وہ خود دے دیتے تھے کمپنی والے، ٹیسٹ کیسے کرنا ہے، کسٹمر کو کیا بینیفٹ آپ نے ہائی لائٹ کرنے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو کہ مارکیٹنگ کا پارٹ تھا. تو آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر ود مرک. مرک گیو می ٹریننگ، جو اس میں میرا ایکسپوجر بھی ہوا. لیکن جب آپ نے کچھ عرصہ کام کر لیا ایک جرمن کمپنی کے ساتھ نا، تو پھر آپ کو نا انڈسٹری میں آپ یو کیپ یور آئیز اوپن، تو آپ کو بہتر کیریئر گروتھ بھی نظر آنے لگ جاتی ہے کہ یار میں یہاں سے نہیں، اگر اس سیگمنٹ میں چلا جاؤں تو مجھے زیادہ بہتر ہے. تو این ادر کمپنی جس کا نام تھا بورنگر مینہائم،
Acha, Boehringer is very innovative and exciting name. Mostly people don't pronounce it correctly. ہاں جیسے میں بھی کہتا تھا برنجر. Boehringer, mostly the other day, one of my friend, اس نے کہا یار یہ کیا تم نے اپنے سی وی میں لکھا ہوا ہے, یہ کیا ہے برنجر؟ اسے کریکٹ کیا, نہیں, اٹس ناٹ اے, اٹس اے جرمن نیم, بورنگر. So Boehringer was, you see, having the bigger department as laboratory diagnostics concerned, and they at that time they were dealing in the fully automated system. So I moved from Merck to Boehringer Mannheim, اور پھر یہ کیریئر میرا بورنگر کے ساتھ 1997 تک رہا. 1997 میں بورنگر گلوبلی اٹ واز این بگر ایکوزیشن. روش نے بورنگر کو بائی کر لیا. دین یو سی پھر نئی منزلیں اور نئے راستے. اگر ہم نئی منزلیں اور نئی راستوں کی بات کریں تو پھر اس کے بعد اس کام کو چھوڑ کے آپ چلے گئے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. امریکہ میں لیبارٹری ڈائگنوسٹک کو بیچنے کے لیے نہیں گیا. یقین مانیے امریکہ جانا اس وقت جو تھا نا, دیٹ واز اے رادر آئی وڈ سے اے اسمارٹ کیلکولیشن وچ واز اے مس کیلکولیشن. اچھا, یہ 2001 کا سال تھا. تو بش جونیئر جو تھے نا, ہی کیم ان ٹو دا پار, اور وہ ریپبلکن کے پریزیڈنٹ تھے. اور ریپبلکن جو تھے نا, اس کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ ہر 3-4-5 سال کے بعد نا ایک جنرل ایمنسٹی جو پرائمریلی اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے وہ کرتے تھے, اور وہ میکسیکن کو بینیفٹ ہوتا تھا. تو میرے پاس کیونکہ امریکن ویزا تھا, تو میں نے کہا دس از دا ہائی ٹائم ٹو گیٹ ان ٹو دا امریکن یو سی. تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی گرین کارڈ مل جائے اور ہم بھی یہ کر لیں. سوچا کچھ اور تھا اور ہوا کچھ اور. میرے جانے کے 2 یا 3 مہینے کے بعد جو ہے نا, تو بگیسٹ مسٹیک, اور جس کو میں مس کیلکولیشن کہہ رہا ہوں, 9/11 ہوتا ہے. اور 9/11 کے بعد پھر نا چراغوں میں روشنی نہ رہی ہمارے جیسے لوگوں کے لیے, جس امید سے گئے تھے کہ ہم گرین کارڈ ہولڈر بنیں گے, وہاں پر ہمیں جان بچانی مشکل ہو گئی. کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا. ایسا ہی ہے لائف. پھر بھی آپ نے امریکن ماسٹر سے کچھ سیکھا تو ہوگا, ویلیوز ان کی. آئی اسپینڈ 2 years ان امریکا. اب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ یہاں پر نا, اٹ واز دا فرسٹ ویک آف مائی اسٹے ان امریکا. آئی واز ان آرلنگٹن ٹیکسس, جو کہ ڈیلس سے کوئی 30-40 کلومیٹر دور ہے. وہاں پر ایک ہے یونیورسٹی آف آرلنگٹن. آئی وینٹ دیئر. اچھا, وہاں پر وین یو انٹر انٹو دا لائبریری نا, تو میں نے دیکھا تو رائٹ سائڈ کے اوپر نا ایک کتاب تھی, اور وہ کتاب کا ٹائٹل یہ تھا کہ موسٹ ایکسائٹنگ 100 بزنس ان امریکہ. اچھا, دیٹ واز پرائمریلی یو سی دا ہیڈنگ واز سو کیچی اینڈ آئی لک انٹو. تو اس میں یہ بتایا گیا ہوا تھا کہ آپ نا اگر امریکہ, اف یو آر نیو ان امریکہ, تو یہ 100 بزنسز ہیں, جس میں انڈا ٹکی بھی تھا, جس میں آپ چھوٹے بزنسز بھی تھے. تو ہاؤ یو کین اسٹارٹ اسمال بزنس ان امریکہ. اینڈ دا اسمال بزنس ان امریکہ از دا ریئل پلر, اکنامیکل پلر آف امریکن سوسائٹی. تو میرے جو 2 سال تھے نا امریکہ میں, وہ پرائمریلی یہ اسمال بزنس سیگمنٹ میں ہی رہے. اچھا, کیونکہ میرے پاس B1 B2 کیٹیگری ویزا تھا, وچ ڈونٹ الاؤ می ٹو ورک ریگولرلی. تو میری پرائمریلی جو رول تھا وہی ہیلپ کا, جسے کہہ لیں سپورٹ لیول کا تھا. تو موسٹلی جو اسمال بزنسز جو کہ موسٹلی پاکستانی رن کر رہے تھے, ان کے ساتھ میری ایفیلیشن رہی. اس میں گیس اسٹیشنز بھی تھا, گراسری اسٹورز بھی تھے, کنوینئنٹ اسٹورز تھے, اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو وہاں سے جب آپ کو واپس آنا پڑا, اور جو بیچ میں آپ یہ گیپ لے کر وہاں گئے, تو آپ محسوس کرتے ہیں, آپ نے کہا بھی کہ یہ ایک مس کیلکولیشن تھی, اور اس کا یقیناً آپ کو دوبارہ یہاں آ کے دوبارہ سے کوئی کیریئر شروع کرنے میں مشکل تو پیش آئی ہوگی. بالکل. لیکن لیٹ می ایڈ ون تھنگ, وائی آئی وینٹ ٹو امیریکا. دیٹ واز اے ڈریم بیس. یو سی, میرا بہت سارا ٹائم امریکہ میں میساچوسیٹس باسٹن میں گزرا. باسٹن از پرائمریلی ہوم آف ہارورڈ, MIT. When I was in Boston, so I start dreaming a day will come when my son will be studying over here. My move to America was not only for my economical achievement, that was carry the vision how I can contribute for my kids.
تو جب میں واپس آ رہا تھا آفٹر 2 ایئر، تو سب سے بڑا ریگریٹ یہ تھا کہ جو میں اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نہیں کر پایا. لیکن یہ تو قیوم بھائی ہے نا بات کہ آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں، میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ ڈیسٹنیز آر ڈیسائیڈڈ بائی گاڈ. نہیں اللہ ہوا. تعالیٰ نے جو رکھ دیا ہمارے لیے ہونا تو وہی ہے. دیکھیے میں نے نا کہیں یہ بات پڑھی تھی، مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، اور میرے کیس میں بھی یہی ہوا. میں اپنے بیٹے کے لیے شاید وہ نہیں کر پایا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کر لیا. اس نے ایک فورن ڈگری کی، ایک فورن انسٹیٹیوشن سے کی، وہ ہارورڈ سے تو نہیں پڑھا، وہ فن لینڈ سے، دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے اس نے ماسٹر کیا. اینڈ شکر الحمدللہ وہ جو چیزیں میں اچیو اپنے حساب سے کرنا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے. دیٹ از گریٹ کنسولیشن. لیکن یہ جو اب وہ محاورہ ہے نا جو آپ نے کہا کہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز، میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ مین پرپوزز اینڈ مین ڈسپوزز. اللہ میاں تو کبھی بھی انسان کا برا نہیں چاہتا، انسان ہی انسانوں کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک جملہ معزرزہ تھا بیچ میں. تو آپ کا انٹرسٹ کرکٹ میں ہے، شاعری میں ہے، میوزک میں ہے. آپ کو میوزک کس طرح کا پسند ہے؟ سال ہاں سال تھے نا، مجھے اتنی بری عادت ہے کہ رات کو نا میں، اب پہلے ٹرانسسٹر ریڈیو ہوتا تھا جو گون بائی مائی فادر، تو اس سے میں سنا کرتا تھا گانے. مجھے ویسے ذاتی طور کے اوپر جو ہے نا جگجیت اور محمد رفیع، یہ دو میرے فیوریٹ سنگر ہیں. اور یوں کہہ لیں کہ یہ غزل فار سلیپ والی بات کرتے ہیں. جگجیت تو میرے لیے نا غزل جو ہے نا ان کی جو ہے وہ ہے فار سلیپ، خاص طور پہ غالب کی غزلیں جو. غالب کی غزلیں. کیوں بھائی ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کی نا کرکٹ کی بہت نظر ہے، اور ایک سوال کرکٹ کے بارے میں اور کہ وہ جو ایرا تھا جس میں فضل محمود اور سعید اور حنیف اور شجاع سب لوگ کھیلتے تھے، اس کے بعد جو ایرا ہے جس میں وسیم اکرم اور عبد القادر اور عمران خان اور ماجد جہانگیر، اس ایرا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے فضل محمود اور خان محمد یا سعید صاحب یا حنیف محمد صاحب کے بعد جو ایرا آتا ہے نا، وہ ایرا ہے پرائمریلی ماجد خان، ظہیر عباس، مشتاق. ہاں سوری میں نے ماجد جہانگیر کہہ دیا، ماجد خان. یہ وہ لوگ تھے. مطلب ظہیر عباس جو ہیں، میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہم انہیں ایشین بریڈ مین کے نام سے بھی جانتے ہیں. کوئی شک نہیں. آئی لائک ہم. مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے. یہ شاید میرا خیال 1979 کا کوئی ایک دن تھا، لاہور میں کرکٹ ٹیسٹ میچ تھا انڈیا کے لیے. یہ پہلا میچ تھا، پہلا ٹیسٹ میچ تھا، اور کافی عرصے کے بعد انڈیا کیونکہ پاکستان آئی تھی. اینڈ وی ور ویری ایکسائٹیڈ ایٹ ٹائم. دا ڈے پاکستان نے وہ میچ جیتا، تو ایسا ہے کہ ہمارا جو گھر جہاں ہم رہتے ہیں نا وہ قذافی اسٹیڈیم سے واکنگ ڈسٹینس پہ، ہارڈلی میرا خیال ہے 3 یا 4 فرلانگ ہوگا دور. دا مومنٹ ادھر وننگ سٹروک لگایا، ادھر سے ہم گھر میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور میرا اور میرے بھائی کا یہ حال تھا کہ ہم جس حالت میں تھے نا، چپلوں میں ہم بھاگے ٹوورڈس قذافی اسٹیڈیم. اچھا. اینڈ ہم نے وہاں پر جا کے جو کہتے ہیں نا وننگ سیلیبریشن، اس کو وٹنس کیا. واہ 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 واہ. اینڈ دیٹ واز اے گریٹ مومنٹ فار می. تو اب آپ آتے ہیں آپ کے سوال پہ کہ وسیم اکرم، عمران خان ہمارے قومی ہیرو ہیں. 1992 کا ورلڈ کپ جو کہ لائف ٹائم ایمبیشن تھا، ہم آج بھی وی فیل پراؤڈ آف دیٹ. اس کے بعد کی جو کرکٹ ہے جس میں کہ ون ڈے نے کنورٹیڈ انٹو اے شارٹ فارم، اور اس کی بنیادی جو وجہ بنی آئی سی سی کے حساب سے کہ آپ نے کرکٹ کو زیادہ رزلٹ اورینٹیڈ بنانا ہے. اس سے آپ کو اسپیکٹیٹر بھی مل گئے، شاید آپ کو گیٹ منی بھی مل گئی ہوگی، میڈیا کوریج بھی مل گئی ہوگی. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے، میں اب بھی یہ دل سے محسوس کرتا ہوں کہ شارٹ فارم آف کرکٹ جو ہے نا وہ لیک کر رہی ہے بیسک پرنسپل آف گیمز. وہ ٹیکنیک بیس نہیں ہے. دیکھیں وہی میں بالکل آپ کے ساتھ سہمت ہوں، اگرچہ میں آپ سے عمر میں ہی بڑا ہوں اور میں نے آپ سے زیادہ وقت دیکھا ہے، لیکن میں آپ کے تھاٹ سے ایک لمحے کو بھی ڈیفر نہیں کرتا کہ اصل جو فارم ہے نا وہ ٹیسٹ میچ ہے.
ٹیسٹ میچ میں جو نروس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو ٹیکنیک کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو پلاننگ کہ کیپٹن پلان کیسے کرتا ہے چیزوں کو، ایک ایمپل ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم سارا دن دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور کس طرح سے پلاننگ ہو رہی ہے، کس طرح چینجز ہو رہی ہیں، کس کو بھیجنا ہے، کس کو نہیں بھیجنا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک جیسے کہتے ہیں نا، اٹ واز جینٹل مینس گیم ان ٹیسٹ کرکٹ. اب دس از نو مور اے جینٹل مینس گیم. یہ خاص طور پہ جو ایرا تھا نا، عمران خان، وسیم اکرم، عبد القادر، وقار یونس وغیرہ، اس کے بعد جو ڈیٹیریٹیشن ہوئی ہے اور کمرشلائزیشن جو آئی ہے، اس نے اصل میں کرکٹ کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. ویری پریسائزلی. دیکھیے شارٹ فارم آف کرکٹ میں ہر طرح کا جو ہے نا بندہ اچھا یا برا انوالو اس لیے ہو گیا کیونکہ وی ور رزلٹ اورینٹیڈ. بائی سٹنگ ان ہوم آپ کیا کر رہے ہو، اب میں کہنا تو نہیں چاہ رہا لیکن بیٹ فارم میں یہ ہے، جوا بھی ہے، سب کچھ ہے. آپ گیم کو بدنام بھی کر رہے ہیں، ہو بھی رہی ہے. پھر کیونکہ اس کا رزلٹ آ جائے گا کچھ گھنٹوں میں. اسی وجہ سے ٹو مچ کرکٹ کی وجہ سے ہمارے کئی کھلاڑی جو ہیں برباد بھی ہوئے ہیں. جیسے شاہین افریدی پہ ایک سلمپ آیا، وہ ٹو مچ کرکٹ کی وجہ سے اس کو بھی گراؤنڈ سے باہر ہونا پڑا. اس طرح بابر اعظم کے ساتھ جو ہوتی رہتی ہے، حالانکہ ہی از ون آف دی فائنسٹ پلیئرز اراؤنڈ. رضوان ہے، جلدی شفلنگ ہوتی ہے، ایک سال میں 3 کیپٹن آ جاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اسی شارٹ فارم آف کرکٹ کی وجہ سے ہیں. اگر ٹیسٹ میں چلتے رہتے تو شاید اتنی زیادہ بے ہنگم تبدیلیاں ہمیں نہ کرنی پڑتی. اچھا قیوم صاحب، بات یہ ہے کہ آپ پڑھاتے بھی تو رہے، ایجوکیشن میں کیسے وارد ہوئے؟ اور میں صحیح شعر پڑھا تھا نا شروع میں کہ زندگی ہے لمحہ لمحہ فیصلے کرنے کا نام، ہر قدم پر ایک تازہ امتحان ہے سامنے. تو یہ آپ نے پڑھانے کا امتحان کیوں دیا اور کب دیا؟ یہ انفیکٹ میں نے ویسا کبھی اس کے لیے نا کوئی پلان ایفرٹ نہیں کی تھی، لیکن کیونکہ مائی کیریئر واز ان کارپوریٹ ہیلتھ کیئر، اور اس میں مینجمنٹ کا اینگل جو تھا، اور اسپیشلی کارپوریٹ مینجمنٹ میں جو ہے نا، جب میں امریکہ سے واپس آیا تھا تب بھی مجھے میرے دوست جو تھے وہ اس بات پہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مجھے اپنا جو بھی ایکسپیرینس ہے، واٹ آئی لرن فرام دا کارپوریٹ اینڈ ملٹی نیشنل اسپیشلی جرمن کمپنی، تو دس از آئی بلیو دا ہائی ٹائم کہ آپ اس ایکسپیرینس کو شیئر کریں ود یو سی جو آپ کے بچے ہیں، جو فیوچر جنریشن ہے، اور اس کو آپ نا اس وقت کرنٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز جو ہیں اور جو کارپوریٹ فالو کرتی ہیں آپ ان کو سکھائیے. اور جب میں نے یہ ساری بات سیریسلی سوچی تو مجھے اس میں کافی مزہ بھی آیا، یقین مانیے بہت مزہ آیا. ایکسپیرینس میرا تجربہ بھی یہی ہے کہ یہ بڑا مزے کا کام ہے. میں نے مائٹ بھی کہ مجھے وہ شاید تھوڑا میں کہیں غلطی کر رہا ہوں، لیکن ڈاکٹر احسان ہے ان کا نام، ان کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ شاید ہے یو ای ٹی آرلنگٹن یونیورسٹی سے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اور انہوں نے شاید اپنا جو تھیسس کیا تھا وہ سالٹ اینڈ پیپر پہ کیا تھا. جب میں پڑھا رہا تھا تو مجھے بھی اس وقت بہت دفعہ یہ خیال آیا کہ یار مجھے بھی کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کرنا چاہیے، لیکن آئی کوڈ ناٹ مینیج ٹائم. تو پاکستان انڈسٹری میں آپ کو یہاں پر ابھی بھی بے تحاشا پوٹینشیل بھی ہے، روم بھی ہے. جب آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ انہیں پڑھاتے ہیں، تو آپ خود بھی بہت کچھ نیا سیکھ رہے ہیں ڈومیسٹک مارکیٹ کے حوالے سے. اینڈ وٹ یو سی دا فارن کمپنیز یوزلی ڈو ان پاکستان، وہ اسی چیز کو زیادہ سے زیادہ ٹیپ کرتی ہیں کہ اٹس اے ورجن مارکیٹ، ان ٹیپڈ مارکیٹ، پوٹینشیل. یو سی ٹیکنالوجی تو ویسے ہی میرا مطلب ہے پاکستان میں ذرا ہم پیچھے ہیں باقی دنیا سے. تو جب ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا پارٹ آپ بنتے ہو نا، آپ خود بھی سیکھ رہے ہوتے ہو، لوگوں کو سکھا بھی رہے ہوتے ہو، تو ایوری ڈے از یو سی دا اے نیو اسٹوری. اچھا اب آتے ہیں ہم، کیونکہ آپ کا جیسے کہ میں آپ کو جانتا ہوں آپ کا سیاسی شعور بھی بہت پختہ ہے. پہلے ہم بات کرتے ہیں پالیٹکس، ورڈ پالیٹکس. تھوڑا سا آپ انالیسس دیجئے کہ ٹرمپ ایرا میں ورڈ پالیٹکس نے کیا ٹرن لیا. It's not a serious subject. It's rather a funny subject. Every day you have a new statement. Every day you have the new, you see tariff rates and blah, blah, blah.
So Trump, you see, is very, very funny rather, I would say. لیکن یہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم ان امریکہ میں اس طرح کے پریزیڈنٹ پہلے بھی ہو گزرے ہیں. یہ وہ ان کے نزدیک، امریکہ کے نزدیک، دس از اے بیوٹی آف ڈیموکریسی نا. اب وہ ڈیموکریسی یہ ہے پرسنل لبرٹی. لوگ یا میجورٹی چاہتی ہے کہ ان کو ایسا پریزیڈنٹ ملے جو کہ ان کے لیے اسی طرح تھوڑا زیادہ ووکل ہو، ایسی بات کر جاتا ہو. لیکن باہر چلو، ٹرمپ از ناٹ اے سیریس پریزیڈنٹ. از ناٹ اے سیریس پرسن ریئلی. اور دیکھیں آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کی اور اس میں جو ایکول اپرچونیٹی کی، کہ آپ اگر لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں تو آپ رائز کر سکتے ہیں. لائک دا ریسنٹ ایگزامپل مسٹر ممدانی بینگ اے مسلم اینڈ بینگ اے ڈیموکریٹ، سوشل ڈیموکریٹ جیسے وہ کہتا ہے، تو اس کا جیت جانا بھی تو ایک ایسی ہی بات ہے نا. لیکن دیکھیے ممدانی کے حوالے سے نا ایک بات میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ دس واز اے لائٹ ایٹ دا ٹنل فار دا ڈیموکریٹ. نیو یارک اسٹیٹ سے ان کا الیکٹ ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ڈیموکریٹ دے آر ریگیننگ دیر پولیٹیکل پاور ان مین اسٹیٹس. ہاں بالکل، یہ ڈیموکریٹس کی جگہ کا ہی پتہ لگتا ہے کہ ان کی کتنی جگہ ہے. جو بائیڈن کے کیس میں ہوا یہ تھا کہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے ڈیمیج کیا ہے ڈیموکریٹ کے واٹ ایور. ڈیموکریٹ ایک لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی. تو آپ کیا یہ نہیں سوچتے کہ اس میں ایک اینٹی ٹرمپ سینٹیمنٹ بھی ہے، جنہوں نے انہوں نے ووٹ دیے ممدانی کو، جو جس طرح اس نے چیزوں کو ہلا دیا ہے اور یونیورسٹیوں کو ہلا دیا ہے اور فلاں کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اس کا کوئی ریئیکشن بھی تو ہے نا کہ لوگ دوبارہ سے ڈیموکریٹس کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیے امریکہ میں نا آپ کو جو ان کا ووٹرز ہے نا، اس میں بڑی ڈائیورسیفیکیشن ہے. بے تحاشا اس میں ایشینز ہے جس میں پاکستانی اور انڈین شامل ہیں، جنہوں نے کہ پچھلے الیکشن میں اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن ریپبلکن کو سپورٹ کیا تھا. اور آپ کا سوال کا جو ہے نا پریسائزلی آنسر یہ ہے، شاید اب یہ وہی ووٹ بینک ہے جو کہ ڈیموکریٹ کی طرف انکلائن ہوا ہے. پاکستانی پالیٹکس جی اس طرف ذرا آئیں اور بتائیں کہ اس وقت جو پاکستانی پالیٹکس ہے وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے، اینڈ اسپیشلی آفٹر 27th امینڈمنٹ. دیکھیے پاکستانی پالیٹکس جو ہے نا وہ کسی نے Now it is a laughable matter. کسی سمجھدار آدمی سے پوچھا تھا کہ جی آپ پاکستان کے حالات کے بارے میں کیا کہیں گے اور آپ اس میں کیا بہتری کے آثار آپ کو نظر آتے ہیں، تو انہوں نے برجستہ یہ بات کہی تھی کہ یہ ایسے ہی چلے گا جیسے یہ چل رہا ہے. ایگزیکٹلی، یہ غالباً شاید فیض صاحب سے منسوب ہے. فیض صاحب شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں، فیض صاحب نے یہ بات کہی تھی. تو وہ فیض صاحب اور میرے آج کے میں ایک بڑا وقفہ ہے، ایک بڑا لمبا گیپ ہے، پر حالات میں کوئی گیپ نہیں ہے. وہ تب بھی ویسے ہی تھے، اب بھی ویسے ہی ہیں. یہاں کا بیہیویئر اب بھی ویسے کا ویسا ہی ہے، ایموشن بیس ہے. اور پالیٹکس میں تو ایموشن ہی ایموشن ہے، لاجک تو کہیں انوالو ہے ہی نہیں ہے. اب نیکسٹ ہم کیا دیکھتے ہیں، یہ 27th امینڈمنٹ جو ہے یہ پرائمریلی آپ اپنے آپ کو جسے کہہ لو نا ابو دا لا، آپ ہر ایک چیز سے آپ مطلب آپ یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل. آپ کیا بادشاہ ہیں کیا ہے؟ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونا ان اسلامک بھی ہے اور ان اسلامک بھی ہے، ان ڈیموکریٹک بھی ہے. اور آپ 21ویں صدی میں کیا میسج کیا دے رہے ہیں دنیا کو کہ آپ کیا سویلین ڈکٹیٹر بننا چاہ رہے ہیں؟ میں اتنا ہی کہوں گا بس. اچھا، تو قیوم قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ میرے اس پوڈ کاسٹ میں آئے. تو میں آخر میں آپ سے صرف یہی بات پوچھوں گا کہ آئندہ آپ کے کیا پلانز ہیں اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ پڑھانا کنٹینیو کریں گے، واپس کارپوریٹ میں چلے جائیں گے، یا کوئی اور آپ نے سوچ رکھا ہے اپنی زندگی میں؟ میری اپروچ جو ہے نا جی وہ ایک چیز کے اوپر بیس کرتی ہے، آنے والے کل کے لیے. اگر میں آنے والے کل کے لیے ایز اے ٹیچر، کوئی استاد، ایز اے موٹیویٹر یوتھ کو موٹیویٹ کر پاتا ہوں، ان کو کچھ سکھا پاتا ہوں،
تو میرا ابھی بھی ٹیچنگ جو ہے نا از مائی فرسٹ پریفرنس. اچھا، ویری نائس. بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا آپ کو اپنے مشن میں کامیاب کرے. ویوز دیکھا آج میری پوڈ کاسٹ میں کتنی اچھی پرسنالٹی آئی ہے، اور اس نے اپنا ایک پورا سفر آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کیسے کارپوریٹ سیکٹر میں گئے، کیسے ایجوکیشن حاصل کی، کرکٹ سے محبت کیسے کی اور کرکٹ کھیلی، اور پھر پڑھانے کی طرف بھی آئے. تو یہ ایک ملٹیپل جیسے کہتے ہیں ملٹی فیسز ہیں ان کی شخصیت کے اندر، اور یہ کمبینیشن بنتا ہے وہ میرے لیے بڑا عزیز ہے، کیونکہ یہ میرے بہت قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور میرے بہنوئی ہیں، اینڈ آئی ایم آلویز پراؤڈ آف اٹ کہ یہ میرے اپنے ہیں. تو اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ. پاکستان پائند آباد.